جنوب کی سمت چلے، غار ثور کی طرف۔ مسئلہ یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ شمال کی طرف تھا مکے سے، اور جو ہے جنوب کی طرف غار ثور تھا، تو بالکل مخالف سمتیں تھیں مدینے کی اور غار ثور کی۔ لیکن دشمن کو پھرانے کے لیے، دشمن کو جو ہے چکمہ دینے کے لیے حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم پہلے غار ثور کی طرف جائیں گے، وہاں پر قیام کریں گے، جب دشمن جب ٹھنڈا پڑ جائے گا پھر ہم مدینے کی طرف سفر کریں گے۔ یہ بہت بڑی تدبیر اختیار کی گئی تاکہ دشمن کی تدبیر بالکل جو ہے ناکام ہو جائے، اور وہ جو ہے اس سے ہمارا بچنا آسان ہو جائے۔ تو چنانچہ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف گئے، اور وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ آپ کے نشان کو دیکھ کر کوئی آپ کا پیچھا نہ کرے، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجوں میں پھٹن آ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون نکلنے لگا، اور آپ کے پیروں میں تکلیف ہوئی چلنے کے لیے، اور حتیٰ کہ غار ثور تک پہنچے تو رسول اللہ پہاڑ پر چڑھ نہیں سک رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رفیق سفر بھی تھے، غار یار بھی تھے، اور عاشق رسول بھی تھے، وہ رسول اللہ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے یہ عذر نہیں کیا کہ میں خود چل کر آیا ہوں آپ کے ساتھ، تو میں بھی تکلیف میں ہوں، میں آپ کا بوجھ کہاں سے اٹھا سکوں گا۔ اب حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اپنے آپ کو پورا قربان کیا، اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، اپنی پریشانیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اس اونچے پہاڑ کے سفر کو طے کیا، اونچے پہاڑ کے سفر کو طے کر کے وہاں پر حضور کو باہر غار کے اتار کر رہتی دنیا تک کے تمام امت کے افراد کو یہ پیغام سنا دیا کہ اپنی تھکاوٹیں ایک جگہ، اپنی مصیبتیں ایک جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب آ جائے، رسول اللہ کی جب محبت کا مسئلہ آ جائے تو رسول اللہ کے دین کا بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا، اپنی تھکاوٹوں کو پیچھے ڈالنا پڑے گا، اپنی مصیبتوں کو پیچھے ڈالنا پڑے گا، بس ہمیشہ اپنے آپ کو دین کی مدد کے لیے، دین کے راستے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہوگا۔ یہ پیغام حضرت ابوبکر نے اس عمل سے دیا ہے۔ پھر آگے دیکھا کہ غار کے اندر تو کئی سالوں سے لوگ گئے ہوئے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے حضور کے لیے کوئی تکلیف والا مقام ہو اور تکلیف والی چیز ہو، اس لیے حضرت ابوبکر نے حضور اکرم کو باہر ٹھہرایا اور اندر گئے، اور جا کر جو ہے غار کو صاف کیا، پورے غار کو صاف کیا، اور حضور کے لیے سونے کا، لیٹنے کا اچھا ایک مقام بنایا، اور اسی طرح غار کے اندر جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اپنی جتنے کپڑے ہو سکتے تھے ان سے بند کیا۔ آخر میں دیکھا کہ کپڑے کم پڑ رہے ہیں تو اپنی پگڑی سے بھی نکال کر ان سوراخوں کو بند کیا، حتیٰ کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا، تو اس سوراخ کے اوپر اپنے پیر کے انگوٹھے کو آپ نے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور کو دعوت دی کہ اے اللہ کے رسول آئیے، آ کر آرام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ران مبارک پر پہلو میں گود کے اوپر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ جس سوراخ پر حضرت ابوبکر نے انگوٹھا رکھا تھا اس کے اندر ایک سانپ تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ مجھے نکلنا ہے اور سارے راستے بند ہیں، اور یہ ایک راستہ ہے جہاں پر جو ہے انسانی گوشت نظر آتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ اب میں یہی راستہ ایک ہے کہ اگر یہ راستہ کھلے گا میں کپڑوں کو تو ڈھکل نہیں سکتا، ان تنگ اور چست کپڑے جو ان سوراخوں کے اندر پیوند کیے گئے میں اسے ہٹا نہیں سکتا۔ اس نے اپنی شعور میں دیکھ لیا کہ یہ تو انسانی گوشت ہے، اسے ڈھسوں گا تو یہ ہٹائے گا، میرا راستہ کھل جائے گا۔ اس نے ایک ڈنک مارا، ایک پھونک ماری، ڈسا، دیکھا کہ یہ ہٹنے کو تیار نہیں، پھر مارا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی قوت برداشت نے جواب دے دیا، پھر بھی انہوں نے اپنے پیر کو نہیں ہٹایا۔ حال یہ ہوا کہ درد کے مارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھ سے آنسو بہتے بہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ٹپکنے لگے۔ آپ کی نیند بیدار ہوئی، آپ نے پوچھا ہے ابوبکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول اس غار میں اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ لگتا ہے، مجھے ڈسنے لگا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کے پیر کو اٹھایا اور ان کے پیر کے اوپر اپنے لعاب دہن کو لگانے کے بعد سارا جسم جو زہر آلود ہو چکا تھا، سارے جسم میں جو سانپ کا زہر پھیل چکا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے جو ہے پورا کا پورا زہر ختم ہو گیا اور بالکل وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یہاں پر بھی محبت کا حق ادا کر دیا کہ اپنے آپ کو تکالیف میں برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ آنے نہیں دیا۔ رسول اللہ کی نیند کا بھی خیال کیا کہ کہیں میرے حبیب کے، میرے محبوب کے جو ہے نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں بھی ہمیں پیغام ہے کہ ساری دنیا کے افراد دیکھ لو کہ میں نے جیسے اپنی جان کو قربان کرنا گوارا کیا، اپنے محبوب کی نیند میں خلل آنے کو برداشت نہیں کیا، اسی طرح تمہیں بھی، اب نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کا دین موجود ہے، تمہیں اپنی جان خطرے میں آ جائے، تمہاری جان پر کوئی بات بن جائے، گوارا کر لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر کوئی آنچ آنا تم برداشت نہ کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ٹوٹ جانا تم برداشت نہ کرو۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، رسول اللہ کی جو ہے تعلیمات پیچھے ڈال دیتے ہیں، کوئی ہمیں فکر نہیں، ہمیں ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، اپنی اولاد سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، معاشرے میں ہمیں رہنے کا کوئی طریقہ نہیں، ہمیں کاروبار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، جب چاہا جھوٹ بولا، جب چاہا چغلی کر دی، جب چاہا غیبت کر دی، رسول اللہ کے فرامین کی دھجیاں اڑا دی، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی اولاد کے اوپر اور آپ کے صحابہ پر کوئی کمینہ بھوگتا ہے اور اس کی زبان چلتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دی جاتی ہے۔ آج رسول اللہ کے بیٹی کو، رسول اللہ کی آل اولاد کو گالی دی جا رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ سن لیں اتنی خطرناک گالیاں جسے مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہی ابو بکر ہوتے، یہی صحابہ ہوتے، شاید وہ باقی نہ رہتا، لیکن اس طریقے کے جملے کہے جانے کے باوجود بھی آج ہمارے کانوں تک وہ باتیں پہنچتی ہیں، لیکن ہمارے جوش ایمان ہمارا بھڑکتا نہیں ہے، ہماری غیرت ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے یہاں پر یہ سبق دیا ہے کہ میں نے جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے نبی کے نیند کو جو ہے اڑانا گوارا نہیں کیا، نیند کو ختم کرنا گوارا نہیں کیا، تمہیں یاد رکھ لو، تمہیں اب نبی کا دین تمہارے حوالے ہیں، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں، اپنے مال کی فکر نہیں، اپنے عہدوں کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اور ان کے اولاد کی فکر تمہیں کرنا لازمی اور ضروری ہے۔